مطالبات کیا نواز شریف صاحب کے واپسی؟ نواز شریف صاحب کے مطالبات جو جس کی تصدیق کرتے ہیں بہت سے ذرائع، اس 100% کنفرم کرنا بعض چیزوں کو ممکن نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو میری سزا معاف کرائیں، جو ایون فیلڈ کیس میں انہیں 10 سال قید کی سزا، میری سزا معاف کرائیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ جو صدر کو اختیار ہے، پنجاب حکومت بھی کر سکتی ہے پروگرام یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا چیف اور کچھ اور افسر میری مرضی سے لگائیں۔ اسی پہ میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی اس کو اکبر بادشاہ بنا دیں، یہ سارے فیصلے خود ہی کرے۔ بادشاہ سلامت۔ ہاں، ویسے بھی مریم نے کہا 2 ہی آدمیوں کو درد ہے، باقی ہم تو سب بےحس لوگ ہیں اس ملک میں۔ چیخ چیخ کی آواز یہ لاہور کے ہر بڑے ہسپتال میں مریضوں کو اور ان کے تیمارداروں کو جو مفت کھانا ملتا ہے، ان میں احساس اور درد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیپا والے 1.5 لاکھ آدمیوں کو کراچی میں اور 1 لاکھ آدمیوں کو شاید لاہور میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہے۔ یہ جو یہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ان میں کوئی درد نہیں، عیدی فاؤنڈیشن میں کوئی درد نہیں۔ یہ نوبل پرائز بنا ہے کے لیے نامزد ہوئے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب۔ یہ جو الخدمت والے چولستان میں لوگوں کو پانی لے کے جا کے پلا رہے ہیں، جو پنجاب حکومت کا کام، ان میں دلوں میں درد نہیں ہے۔ درد نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ہے، اور اس درد کی قیمت یہ ہے کہ اربوں روپے سالانہ انہیں کمانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم یہ ہو یا، اب وہ سب خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے، حسرتیں دل کے مجسم نہیں ہونے پاتی۔ یہ ان کی حسرت تھی کہ یہ میرے تمام اختیارات ہیں۔ انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مشکل میں ہے، تو پیغامبر سے انہوں نے کہا کہ یہ میری باتیں مانیں۔ 14 اگست کو انہوں نے آنا تھا، اس سال 14 اگست کو، اب بھی 14 اگست نواز شریف صاحب نے آنا تھا، واپس آنا تھا، ان کا پروگرام تھا، اور ایک بڑا شاندار جلوس نکلنا تھا استقبال کے لیے۔ جی استقبال، اور کس کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں نا، جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو لاہور کی سڑکیں بھری ہوئی تھی۔ تو یہ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آدمی اپنی خواہشات کے گرفت میں ہوتا ہے، اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی دن عمران خان جو جلوس نکال دیتا وہیں، تو پھر کیا کرتے؟ وہ تو بڑے سنگین حالات ہو جاتے وہاں پہ۔ حالات کیا سنگین ہوتے، اس کے جلوس سے دگنا ہوتا۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، صورتحال بدل چکی ہے، وہ زمانہ بدل چکا ہے، وقت بدلتا ہے، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ اب نہیں روکا جا سکتا عمران خان کو، اور اگر روکیں گے، جیسا ابھی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ یہ حکومت میں رہیں گے 2023 تک، 2023 تک، الیکشن کا مطالبہ پہلی بات تو مسترد۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کوئی قدرت کا فیصلہ نہیں ہے۔ حالات کا دھارا جس رخ پہ بہ رہا ہوتا ہے اسی رخ پہ وہ بہتا ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، کیا بات ہے، وقت فیصلے کرتا ہے کہ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقت فیصلے کرتا ہے۔ آپ نے شوکت خانم کی بھی بات کی ہے، شوکت خانم کے اوپر بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لوگ الزام بہت سارے لگاتے رہے زمین کو لے کر۔ نمل یونیورسٹی کے اوپر عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے دی تھی، یہ فیصلہ منسوخ کر رہے ہیں ہم نمل یونیورسٹی۔ نہیں، کوئی نہیں منسوخ کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے نمل یونیورسٹی میں نہ عمران خان کو کوئی رشتہ دار پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ ملازم ہے، نہ تنخواہ دار ہے۔ اس میں 30 لاکھ روپے عمران خان نے دیے تھے، 40 لاکھ روپے ان کے والد گرامی نے اپنی عمر بھر کے، کیونکہ ان کے والد تو کوئی امیر آدمی نہیں تھے، عمر بھر کی جمع پونجی انہوں نے دی تھی، اور ان کے دوستوں نے دی تھی، اور بڑی مشکل سے وہ بلڈنگ بنی تھی۔ میں وہاں جاتا رہا ہوں، وہاں مزدوری بھاگ جاتے تھے، اتنی گرمی تھی، پہاڑ کے دامن میں تھا اور خشک پہاڑ تھے۔ پھر حفیظ اللہ خان نے ذمہ داری لی، اور ایک ٹھیکیدار نے کہا میں بغیر پرافٹ کے بنا دیتا ہوں، اور کسی جو کاسٹ انہوں نے مجھے بتائی تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس سے یہ انتہائی شاندار بلڈنگ، سی این این نے اس پہ فلم بنائی جب عمران خان پہ، تو اس بلڈنگ پہ بھی وہ بھی دکھائی گئی۔ دوسری بات ہے اس میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور جب وہ تعلیم کے آخری سال میں ہوتے ہیں، آخری سیمیسٹر میں، تو انہیں جاب آفرز مل جاتی ہیں۔ انہیں پاکستان کی ڈگری نہیں ملتی، انہیں لندن کی ایک یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے۔ پہلے بریڈ فورڈ کے ساتھ ایفیلیشن تھی، پھر دوسری کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہو گئی۔ اچھا، پروفیسر ایلیسن غالباً ان کا نام تھا، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، جو اوورسیز پروجیکٹس بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے جو ہیں ان کے انچارج تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کیسے ہیں؟ اس نے کہا برطانوی بچوں سے بہتر ہیں۔
میں نے کہا انگریزی میں. اس نے کہا انگریزی میں بھی بہتر ہے. میں نے کہا حکام یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ سینکڑوں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے, میرٹ پہ تعلیم دی جاتی ہے, اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے لیے ایک مفت مشورہ ہے. کیا؟ بالکل. کیا؟ کہ ہر وقت غصے میں رہا کریں, السر ہو جاتا ہے آدمی کو. کئیوں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں السر ہو جاتا ہے ہر وقت غصے میں. وہ غصہ کوئی 2-4 منٹ کا ہوتا ہے, ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں. خطرناک پھر یہ دوائیاں کھائیں گے اور نمک مرچ بھی نہیں کھا سکیں گے, اور دودھ ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا پڑے گا ابلے ہوئے چاولوں پہ. تو اتنا غصہ نہ کیا کریں. وہ تو غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ عمران خان کی کوئی ذاتی چیز ہے. صحیح ہے, لیکن عمران خان صاحب کے نام سے منسوب تو ہے نا ہارون صاحب. اینی ہاؤ, آپ نے غصے کی بات کی, علیم خان صاحب بھی بڑے غصے میں رہتے ہیں. اس کو کوئی مالی فائدہ پہنچتا اس کو. علیم خان صاحب بھی جب بھی اب نظر آتے ہیں ٹی وی پہ کافی غصے میں ہوتے ہیں. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب, ان کی حیثیت کیا بھی, ان کا فیوچر کیا ہے یہ بتائیں. علیم خان ہر وقت غصے میں نہیں رہتے. جہانگیر ترین صاحب سے جب میں ملا تھا 12-13 برس پہلے, اور وہ پی ٹی آئی کے سلسلے میں نہیں, اس سے بہت پہلے کی بات ہے, تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا, 2013 برس پہلے. تو ایک جوان رانات, وہ ایک اونچا قد, ایک شکل و صورت اللہ نے اچھی دی ہے, ایک صحت اچھی تھی, ایک یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ترتیب بڑی ہے, نہایت آرگنائزڈ آدمی ہے, اور بڑا ایموشنل بیلنس ہے. اب وہ ماضی کا ایک سایہ نظر آتے ہیں. عمر بھی 13 برس بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور صحت ان کی خراب ہوئی ہے. ان کے ساتھ تو جاتی ہے, علیم خان کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا ہر فیصلہ درست ہے, کہ اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکارما ہو کر. خیر اکیلے تو نہیں وہ ہوا اب تو, لیکن یہ ہے کھڑی ہو گئی کہ لیکن خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی نا. خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی. لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, ان کے دل جوئی کرنا. ہارون صاحب, مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, اس میں بھی یہی بات ہوئی, انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. کتنا عرصہ درکار ہے؟ انتخابی اصلاحات ہمیں معلوم ہے کیا کرنی ہے. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کاٹ رہے ہیں, وہ ووٹ نہیں ہوں گے. اچھا, ای وی ایم مشین استعمال نہیں کرنی تاکہ دھاندلی کرنا چاہیں تو کر سکیں, کیونکہ ای وی ایم مشین کے ہوتے تو دھاندلی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے تاکہ ان سب کے مقدمات ختم ہو سکیں. مقدمات میں تو یہ سارے ہیں, مولانا نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائی ہیں, ان پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور نیب کا تازہ اطلاع یہ ہے کہ چیئرمین کو بدل دیا جائے گا. 2 جون ان کی آخری تاریخ ہے. 2 جون آخری تاریخ ہے, اور کوئی اب تو اپوزیشن کا لیڈر بھی ان کی مرضی کا ہوگا نا. اب عمران خان تو اسمبلی میں نہیں ہے نا, اب قانون سازی بھی اسی طرح ہوگی, جو چاہے قانون پہ جو چاہے اسی طرح سے کر لیا. عمران خان صاحب کی بات کی, کوہاٹ کا جلسہ دیکھ رہی تھی ارون صاحب, اور دل میں ایک ہی بات تھی, عمران خان صاحب کتنے لکی ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. وعدے جو خواب دکھائیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ پورے نہ ہوئے تو انجام کیا ہے پھر ہارون صاحب؟ 2 واقعات آپ کو سنا, دونوں کا تعلق ہارون رشید سے ہے, جس کی تاریخ میں جو عظیم ترین سلطنتیں رہی ہیں, وہ ہارون رشید کے دور تک آتے آتے دجلہ و فرات کے پانیوں کو ملا دیا گیا تھا. کس طرح ملا؟ اس وقت اکانومی تو زراعت ہی ہوتی تھی نا, یا زراعت پہ بیسڈ, مثلا کپڑا, کپاس. دنیا کی کوئی 30% دولت, پوری دنیا کی, کرۂ ارض کی, ہارون رشید کے پاس تھی لگ بھگ. مصر, شام, ایران, ماوراء النہر, آذربائیجان, کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. سندھ, کہاں تک حکومت تھی اس کی. تو وہ فضائل بن عیاض جو تھے اس دور کے, جو بہت عظیم صوفیاء میں سے ہیں, وہ ملتے نہیں تھے کسی سے. ان سے ملنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جاتا تھا اور وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے تلاوت شروع کر دیتا تھا. سفیان ثوری کو اجازت دیتے تھے وہ, اچھا, جو وہ خود بہت بڑے صوفی تھے. تو وہ ہارون رشید نے کہا ایک جگہ گیا ہوں, دوسری جگہ گیا ہوں, دل کو تسلی نہیں ہوتی. دل کو تسلی کیسے ہو؟ بادشاہ جو ظلم کرتے ہیں تو دل کو تسلی کہاں سے ہو؟ تو مجھے لے چلو فضائل کے پاس. فضائل نے, انہوں نے اپنا دستک دی اور کہا میں سفیان ثوری ہوں. انہوں نے کہا کہ آج آنے کی اجازت دیں, ان کو اجازت دی. تو پھر انہوں نے کہا میرے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اجازت دے دی.
کہا امیر المومنین کو اجازت دو، اور اس کے بعد وہ اپنی تصویر پڑھتے رہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ہارون رشید سے ایک فکرہ کہا، اے وجی چہرے والے تیرا کیا ہوگا، تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے. پاپولیرٹی نعمت ہے مگر آزمائش بھی بہت بڑی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا جا کے. انسانوں کو بھی حساب دینا ہے، تاریخ بھی فیصلہ کرتی ہے، اور آدمی کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے جسے کچو کہہ دیتا اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. تو پاپولیرٹی تو ہے، لکی اس عمران خان اتنا لکی نہیں ہے جتنا اس کی حریف بدقسمت ہے. یعنی جب وہ ان پاپولر ہو رہا تھا، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور ہم سب اس میں تنقید کر رہے تھے، سب جی کہ یہ بزدار کو لگایا ہوا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ٹیم اچھی نہیں ہے، یہ اس قسم کے وزیر ہیں، یہ میڈیا پالیسی ہے. تو ٹھیک اس وقت انہوں نے اس کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا. خدا کس طرح انسانوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ ہر چیز کے لیے فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ، وہ خیال کے ذریعے حکومت کرتا ہے، وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے. امریکیوں کے دماغ میں خناس پیدا ہوا، زرداری صاحب کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ان سب کے ذہن میں ہوا، یہ یکجا ہو گئے. یہ تو ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. نہ جانے کیا کچھ. ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوا، بہت کچھ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا.